العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم اصول الشاشی کے 38ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت اسکرین پر دیکھیے، ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الزَّانِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةً. إن الكتاب جعل جلد 100 حدا للزنا فلا يزاد عليه التغريب حدا لقوله عليه السلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام بل يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيكون الجلد حدا شرعيا بحكم الكتاب والتغريب مشروعا سياسة بحكم الخبر. عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں کتاب اللہ کے مطلق کی دوسری مثال بیان کی ہے. اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھ کر عمل کیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے خبر واحد کے ساتھ مقید کر کے عمل کیا. مثال سے پہلے مسئلہ سمجھے. مسئلہ یہ ہے کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو ان کی سزا بالاتفاق رجم یعنی پتھر مار کر انہیں ہلاک کرنا ہے. اس کی دلیل الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ. شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کرے تو انہیں پتھر مارو، اللہ کی طرف سے عبرت دلانے کے لیے. بعض علماء کے نزدیک یہ قرآن کی آیت تھی جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن حکم اب بھی باقی ہے. غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کے حکم میں اختلاف ہے. غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کے حکم میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں ان کی سزا صرف 100 درے مارنا ہے، 100 کوڑے مارنا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں ان کی سزا 100 کوڑے 100 درے اور 1 سال کے لیے انہیں اپنے شہر سے نکالنا اور جلا وطن کرنا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہی حدیث ہے البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام. حدیث کا ترجمہ ہے کوارے مرد کا کواری عورت کے ساتھ زنا کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کرنا ہے، جلا وطن کرنا ہے. حدیث کا ترجمہ کوارے مرد کا کواری عورت کے ساتھ زنا کرنے کی سزا 100 درے 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے، شہر سے نکالنا ہے. عزیز طلبہ، اب مثال سمجھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ. ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. مطلق 100 کوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد قرار دیا ہے. تغریب عام کی کوئی قید کتاب اللہ میں مذکور نہیں ہے. 1 سال جلا وطن کرنے، شہر بدن کرنے، تڑی پار کرنے کی کوئی قید کتاب اللہ میں مذکور نہیں ہے. اگر خبر واحد کی وجہ سے تغریب عام کو بھی
جلا وطن کرنے کو، شعر بدن کرنے کو، تڑی پار کرنے کو بھی حد میں شامل کرے تو کتاب اللہ کی قطعی آیت کو خبر واحد کے ساتھ مقید کرنا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ البتہ خبر واحد پر اس طرح عمل کیا جائے گا کہ کتاب اللہ کا مطلق حکم تبدیل نہ ہوتا ہو۔ چنانچہ مطلق 100 کوڑے زنا کی شرعی حد ہوں گی، کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے اس میں تبدیلی کا اختیار کسی حاکم یا قاضی کو نہیں ہوگا، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا، شہر سے نکالنا، شہر بدر کرنا، تڑی پار کرنا قاضی اور حاکم کے لیے مشروع ہوگا۔ حکومت کی انتظامی مصلحت کے طور پر، حکومت کی انتظامی مصلحت کے طور پر خبر واحد کے حکم کی وجہ سے اگر حاکم مناسب سمجھے تو انہیں شہر سے نکال سکتا ہے، لیکن یہ شرعی حد کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا کوئی ضروری بھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پر عمل کیا اور تغریب عام کو سیاستاً جائز قرار دیا۔ سیاستاً کا مطلب حکومت کی انتظامی مصلحت کے پیش نظر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پر عمل کیا اور تغریب عام کو سیاستاً جائز قرار دیا۔ اس کی تائید اس واقعے سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک زانی کو حد لگوا کر جلا وطن کیا، تڑی پار کیا، اور وہ روم میں جا کر عیسائی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کے لیے میں کسی کو جلا وطن نہیں کروں گا، شہر سے نہیں نکالوں گا۔ اگر شہر سے نکال کر جلا وطن کرنا زنا کی حد میں شامل ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کبھی نہ فرماتے، کیونکہ شرعی حد میں کسی کو تبدیلی کا اختیار نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ترجمہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اسی طرح ہم نے کہا، اسی طرح کا مطلب جس طرح ماقبل کے اندر کتاب اللہ کے عام یعنی غسل کو مطلق باقی رکھا گیا ہے اور حدیث کی وجہ سے اس کے اوپر نیت، ترتیب، تسمیہ وغیرہ کی زیادتی نہیں کی گئی، اسی طرح کتاب اللہ کے مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھنے کی دوسری مثال۔ اسی طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدن میں کہا ہے کہ ان الکتاب جعل جلد 100 حدا للزنا، کہ یقیناً کتاب اللہ نے 100 کوڑے مارنے کو زنا کی حد قرار دیا ہے۔ یقیناً کتاب اللہ نے 100 کوڑے مارنے کو زنا کی حد قرار دیا ہے، لہذا فلا یزاد علیہ، لہذا اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا، التغریب، جلا وطن کرنے کا، شہر سے نکالنے کا، حداً بطور حد کے، لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، البکر بالبکری جلد 100 و تغریب عام کی وجہ سے، لہذا اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا جلا وطن کرنے کا بطور حد کے، آپ علیہ السلام کے فرمان البکر بالبکری جلد 100 و تغریب عام کی وجہ سے، لہذا اس پر لہذا اس آیت کریمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان البکر بالبکری جلد 100 و تغریب عام کی وجہ سے بطور حد کے
ایک سال جلا وطن کرنے کا آیت کریمہ پر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ لہذا آپ علیہ السلام کے فرمان البکر بالبکر جلد میعۃ و تغریب عام کی وجہ سے بطور حد کے ایک سال جلا وطن کرنا، شہر بدن کرنا، تڑی پار کرنے کا آیت کریمہ پر اضافہ نہیں کیا جائے گا، بل یعمل بالخبر علی وجہ، بلکہ خبر واحد پر اس طریقے سے عمل کریں گے کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم چینج نہ ہو، نہ بدلے۔ چنانچہ کوڑے مارنا شرعی حد ہوگی، کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور جلا وطن کرنا، شہر سے نکالنا مشروع اور جائز ہوگا سیاستاً، حکومت کی انتظامی مصلحت کے پیش نظر، اور جلا وطن کرنا مشروع اور جائز ہوگا سیاستاً، حکومت کی انتظامی مصلحت کے طور پر، بحکم الخبری، خبر واحد کے حکم کی وجہ سے، خبر واحد کے حکم کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ عبارت کا مطلب اور ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کتاب اللہ کے مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھنے اور خبر واحد کے ذریعے اس کو مقید نہ کرنے کی دوسری مثال ہے۔ عزیز طلبہ، پہلے یہ بات جان لیجئے کہ حد کسی جرم کی اس منصوص سزا کو کہتے ہیں جو مجرم کو آئندہ اس جرم سے باز رکھنے اور غیر مجرم کے لیے عبرت حاصل ہونے کا باعث ہو۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو نص قرآنی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ کی روح سے ان کے زنا کی حد انہیں 100 کوڑے مارنا ہے، اور حدیث نبوی ہے البکر بالبکر جلد میعۃ و تغریب عام۔ اس میں البکر مضاف محذوف کے ساتھ مرفوع ہے۔ تقدیری عبارت اس طرح ہے حد زین البکری۔ اب حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ عورت سے غیر شادی شدہ مرد کے زنا کی حد 100 کوڑے مارنا اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ 1 سال کی جلا وطنی کو بھی غیر شادی شدہ کے زنا کی حد میں داخل کرتے ہیں، اور 100 کوڑے مارنے اور 1 سال کی جلا وطنی کے مجموعے کو زنا کی حد قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کی روح سے غیر شادی شدہ کے زنا کی حد مطلق 100 کوڑے مارنا ہے، چاہے اس کے ساتھ سال بھر کے لیے جلا وطن کیا جائے یا جلا وطن نہ کیا جائے۔ اب اگر حدیث مذکور کی وجہ سے جو خبر واحد ہے اس مطلق پر 1 سال کی جلا وطنی کا اضافہ کیا جائے تو خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا اور اس کے اطلاق کو منسوخ کرنا لازم آئے گا، جو جائز نہیں۔ اس بنا پر مطلق پر عمل کیا جائے گا اور خبر مذکور پر اس طرح عمل کیا جائے گا کہ مطلق کے اطلاق میں کوئی فرق نہ آئے، اور کہا جائے گا کہ مطلق 100 کوڑے مارنا جو کتاب اللہ سے ثابت ہے زنا کا حد شرعی ہے، اور اس کے ساتھ 1 سال کی جلا وطنی جو خبر واحد سے ثابت ہے وہ سیاستاً اور انتظامی مصلحت کے تحت مشروع ہے، یعنی حاکم کی ثوابدید پر موقوف ہے۔ اگر انتظامی مصلحت کا تقاضا ہے تو حاکم کے لیے شرعاً گنجائش ہے کہ وہ 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کرتے، جیسے دیگر مجرمین کو انتظامی مصلحت کے تحت جلا وطن کر سکتا ہے۔ اس کی تائید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی ہوتی ہے
کہ جب امیہ ابن خلف پر انہوں نے حد زینا کے 100 کوڑے مار کر اس کو تڑی پار کر دیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ ہرقل کے پاس پہنچ کر وہ نصرانی ہو گیا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب میں کسی کو جیلا وطن نہیں کروں گا، شہر بدر نہیں کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیلا وطنی حد میں داخل نہیں، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہ فرماتے، کیونکہ حد کے ساکت کرنے کا اختیار کسی بھی بندے کو نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.